میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ بر صغیر ہند و پاک کی ایک نئی قسط لے کر آج ہم خاندان غلامہ کے بادشاہ سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ غیاث الدین بلبن یہ بھی ایک ترک غلام تھا جسے منگول پکڑ کر غزنی لے آئے اور یہاں بصرہ کے ایک تاجر نے اس کو خرید لیا۔ بصرہ کا یہ تاجر، جس کے پاس اور بھی بہت سے غلام تھے، 1223 عیسوی میں سب غلاموں کو لے کر دلی پہنچا اور غلام بیچنے کے لیے بازار میں جب وہ آیا تو سلطان شمس الدین التتمش، جو کہ دلی کا حاکم تھا، وہ بھی ان غلاموں کو دیکھنے اور خریدنے کے لیے خود منڈی میں آیا۔ اس نے بصرہ کے تاجر کو بہت سے غلام خریدنے کے لیے رقم ادا کی، لیکن سلطان شمس الدین التتمش نے غیاث الدین بلبن کو نہیں خریدا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہایت کریہ صورت اور ایک بدنما شخص تھا، جس کی وجہ سے سلطان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور وہ باقی غلام خرید کر جب جانے لگا تو غیاث الدین بلبن نے جرأت کرتے ہوئے شمس الدین التتمش کی ابا کو بوسہ دیا اور اس کے سامنے دست بستہ ہو کر کہنے لگا کہ جہاں آپ نے اتنے غلام خریدے ہیں، ایک اور غلام بھی خدا کے نام پر خرید لیں اور مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر لیں۔ غیاث الدین کی اس التجا کا سلطان پر بہت اثر ہوا اور اس نے اس غلام کے بھی پیسے تاجر کو ادا کر دیے اور وہ یہ سارے غلام خرید کر اپنے دربار میں پہنچ گیا۔ ابتدا میں غیاث الدین بلبن کو لشکر کا ایک بہشتی مقرر کیا گیا، یعنی لشکر کو پانی پلانے پر اس کی ڈیوٹی لگی اور یہ اپنے لشکر کو پانی پلانے تک ہی محدود رہا۔ بنگال کی مہم کے دوران جب سلطان شمس الدین التتمش کو کافی مشکلات پیش آئیں تو یہاں اس نے شمس الدین التتمش کی بہت امداد کی اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے یہ ابھر کر سلطان کی نظروں میں آ گیا۔ سلطان نے اس کے عہدے میں ترقی کی اور یہ ترقی کرتا کرتا سلطان شمس الدین التتمش کے امرائے چہلگان میں شامل ہو گیا۔ امرائے چہلگانی وہ ہوتے تھے جن پر سلطان خاص اعتماد کرتا تھا اور وہ ہر مشورے میں اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ سلطان شمس الدین کی وفات کے بعد جب اس کی بیوی شاہ ترکان اور اس کا بیٹا رکن الدین فیروز تخت نشین ہوئے تو جہاں دوسرے عمرا نے بغاوت کر دی، وہاں غیاث الدین بلبن نے بھی ان کی حکومت ماننے سے انکار کر دیا، جس پر شاہ ترکان کافی غصہ میں آئیں اور انہوں نے اس کو نہایت عبرتناک سزا دینے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ جب شاہ ترکان اور رکن الدین فیروز کو قتل کر دیا گیا اور رضیہ سلطانہ حاکم بنی تو اس نے نہ صرف غیاث الدین بلبن کو جیل سے آزاد کرایا بلکہ اس کو جاگیریں بھی عطا کی اور امیر لشکر بھی مقرر کیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد جب سلطان علاء الدین مسعود برسر اقتدار آیا تو وہ اس کا داماد تھا۔ اس نے غیاث الدین بلبن کو امیر حاجب کا عہدہ دے دیا اور 1249 عیسوی میں جب سلطان ناصر الدین محمود تخت پر بیٹھا، وہ بھی اس کا داماد تھا، تو اس نے اس کو غیاث الدین بلبن کو امیر مملکت کا عہدہ بخش دیا۔ غیاث الدین بلبن نے اس عہدے پر آتے ہی اپنے خاندان کے تمام افراد کو اعلیٰ عہدوں پر نوازنا شروع کر دیا،
جس پر ترک سردار اس سے خفا ہو گئے اور انہوں نے سلطان ناصر الدین محمود سے شکایت کی۔ ان کی شکایت کو سنتے ہوئے ناصر الدین محمود نے اس کو نائب المملکت کے عہدے سے فارغ کر دیا اور اس کی جگہ عماد الدین ریحان کو نیا نائب المملکت بنایا۔ لیکن چند ماہ میں ہی عماد الدین ریحان نے ملک کو سنبھالنے اور انتظامات کی طرف کوئی توجہ دینے کی کوشش نہ کی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے اور بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس لیے سلطان ناصر الدین محمود نے ایک دفعہ پھر عماد الدین ریحان کو ہٹا کر غیاث الدین بلبن کو نائب المملکت کا عہدہ تفویض کر دیا۔ 1266 عیسوی میں ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن نے کسی خاص مشکل کے بغیر تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام اس وقت جو منگول ہندوستان پر حملے کر رہے تھے ان کی روک تھام کی طرف توجہ دینے کے لیے پہلے اقدامات اٹھائے۔ اس کے لیے اس نے 3 لائنیں مقرر کی۔ پہلی لائن اوج شریف اور ملتان، جس کے ذمہ دریائے سندھ کا مغربی کنارہ بھی تھا۔ دوسری دفاعی لائن دیپال پور اور پاک پتن کی تھی، اور تیسری دفاعی لائن سمانا اور ہانسی کے مقام پر تھی، جہاں سلطان غیاث الدین بلبن نے نئے قلعے تعمیر کرائے، چھاونیاں تعمیر کرائیں، رست اور خوراک کے بہت ذخیرہ یہاں پر جمع کیا اور اسلحہ اور بارود کے ڈھیر لگا دیے تاکہ کسی بھی صورت منگول دلی تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو۔ اگر وہ پہلی دفاعی لائن کو توڑیں تو دوسری دفاعی لائن، اور دوسری کو توڑیں تو تیسری دفاعی لائن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں بنگال کے حاکم تغرل خان نے بغاوت کر دی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے غیاث الدین بلبن نے اپنا وزیر الپتگین مقابلے کے لیے بنگال بھیجا، لیکن اس کو شکست ہوئی۔ جب وہ واپس آیا تو غیاث الدین بلبن نے اس کو دلی کے دروازے پر سرعام پھانسی پر لٹکا دیا اور ایک دوسرے جرنیل کو تغرل بیگ کے مقابلے پر بھیجا، لیکن وہ بھی ناکام اور نامراد وہیں جنگ میں کام آیا۔ جب 2 دفعہ شاہی فوجوں کو شکست ہوئی تو غیاث الدین بلبن خود فوج کی قیادت کرتا ہوا بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ جب غیاث الدین بلبن بنگال پہنچا تو تغرل بیگ نے جب یہ سنا تو وہ بنگال چھوڑ کر فرار ہو گیا، لیکن شاہی فوجوں نے اس کا پیچھا کیا اور جنگلوں میں سے اس کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ غیاث الدین بلبن نے اس کا سر قلم کر دیا، سر کو نیزے پر بلند کیا، اودھ اور دوسرے شہروں میں اس کی تشہیر کرائی اور اس کے دھڑ کو دریا میں پھینکوا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے خاندان، اس کے دوستوں اور اس کے رشتہ داروں کو نہایت عبرتناک سزائیں دیں۔ ان کو تیز دھار تلواروں اور چھریوں پر سڑکوں اور گلیوں میں ان کے اوپر چلنے کا حکم دیا گیا، جس سے وہ زخمی ہو کر گرتے تھے، اور بالآخر سلطان نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ تغرل بیگ کے خاتمے کے بعد سلطان نے اپنے بیٹے بغرا خان کو بنگال کا حاکم مقرر کیا اور اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک بغاوت چاہے کوئی بھی کرے، چاہے وہ میرا رشتہ دار یا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد سلطان واپس دلی آ گیا۔ غیاث الدین بلبن کا دربار نہایت شان و شوکت کا دربار تھا، جہاں اتنے بڑے دربار میں لوگ اور اس کے خدام
اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ اگر کسی کا سر قلم کر دیا جاتا تو ساتھ کھڑا ہوا سپاہی جس پر خون کے چھینٹے پڑتے یا جس پر لاش گر جاتی اس کو ہلنے تک کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ ہلتا تھا، بلکہ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح پورے کے پورے خدام، امیر، امراء اور وزراء دربار میں حاضر رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی کسی ملک کے سفیر غیاث الدین بلبن کے دربار میں پہنچتے اور وہ طویل سفر طے کر کے غیاث الدین بلبن کے تخت تک ان کو پہنچنا ہوتا، وہ دربار کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اس قسم کا رعب اور دبدبا ان پر طاری ہو جاتا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں کا ایک سفیر جب سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے دربار کے حالات، غیاث الدین بلبن کی شان و شوکت، اس کی فوجی قوت، رعب اور دبدبا دیکھا تو اس نے واپس جا کر اپنے حکام سے کہا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرنا، کیونکہ وہاں جو حاکم ہے وہ بہت سخت اور اس کی فوج بہت زیادہ اور نہایت بہادر ہے۔ غیاث الدین بلبن نے اپنی فوج کو جو سابق حکمرانوں نے جاگیریں عطا کی تھیں وہ سب منسوخ کر دیں، اور اس نے کہا جب فوج شاہی خزانے سے برابر تنخواہ بھی لیتی ہے اور اس کے علاوہ مال غنیمت سے بھی حصہ لیتی ہے تو اس کو جاگیریں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ انہوں نے جاگیریں واپس حکومت کے حساب میں شامل کر دیں اور ان سے جاگیریں چھین لی گئیں۔ غیاث الدین بلبن کا دربار جہاں ایک رعب داب کا نمونہ تھا، وہاں اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی ایسی تھی کہ اس نے تمام عمر نہ کسی سے مذاق کیا اور نہ کسی کو جرأت ہوئی کہ سلطان کے سامنے کوئی مذاق کرتا۔ پیشہ ور اور دوسرے ادنا درجے کے آدمیوں سے سلطان کبھی بات نہیں کرتا تھا، کسی اجنبی سے کبھی سلطان بات نہیں کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے بھی نہایت کم گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس کے اپنے خدام جو کہ ذاتی خادم تھے، انہوں نے کبھی سلطان کو ننگے سر یا ننگے پاؤں نہیں دیکھا تھا، وہ ہر وقت اس وضع قطع کے ساتھ موجود رہا کرتا تھا۔ غیاث الدین بلبن نے نوروز کا جشن منانے کی بھی ابتدا کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کاموں میں اگرچہ یہ ایک بہت رعب اور دبدبے والا بادشاہ تھا، لیکن اس نے بغداد کے دربار سے اپنا تعلق کبھی منقطع نہیں کیا، اور ان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خلیفہ وقت کے نام کا نہ صرف خطبہ پڑھا جاتا بلکہ ان کے سکوں پر بھی خلیفہ وقت کی تصویر ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ خطبہ یا اس کی اطاعت خلیفہ کی برائے نام ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی عوام کو یہ باور کرانے کے لیے کہ خلیفہ کی حمایت میرے ساتھ ہے، سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنی تمام زندگی اس پر عمل کیا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ بداجوں کے ایک حاکم ملک باربک نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، جس کی اطلاع غیاث الدین بلبن کو نہ ہوئی۔ کافی عرصے بعد مقتول کی بیوی دربار میں حاضر ہوئی، اور جب اس نے حاکم بداجوں کا ظلم دربار میں بیان کیا تو سلطان نے فوراً بداجوں کے پرچہ نویس کو سر عام پھانسی دینے کا حکم دیا کہ اس نے یہ رپورٹ مجھ تک کیوں نہیں پہنچائی۔ اس کے بعد اس نے حاکم بداجوں ملک باربک کو اتنے کوڑے لگوائے، کوڑوں سے پٹواتے وہ وہیں فوت ہو گیا۔ اسی طرح اودھ کا حاکم ہیبت خان، اس کے ہاتھوں سے بھی ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اس کی بھی جب غیاث الدین بلبن کو اطلاع ہوئی تو اس نے ہیبت خان کو پکڑ کر مقتول کی بیوی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا مجرم ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے معاف کر دیں، چاہیں تو اسے اپنا غلام بنا لیں، اور اگر چاہیں تو اس کا سر قلم کر لیں۔ ہیبت خان نے بہت بڑی رقم دے کر اپنی جان خلاصی کرائی، اور اس عورت کو اس نے بہت زیادہ رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑائی۔ تو یہ اس کے عدل و انصاف کا عالم تھا۔
1285 ईस्वी में मंगोलों ने, असल में मंगोल हुक्मरान हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया करते थे, बल्कि उनके छोटे छोटे गिरोह अपनी किस्मत आजमाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला करते और बहुत सा सामान और माल और दौलत लूट कर अपने मुल्क को वापस चले जाया करते थे। तो इसी तरह के एक हमला 1285 ईस्वी में भी हुआ। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद खान को मंगोलों का मुकाबला करने के लिए भेजा। मंगोल शिकस्त खा गए और सुल्तान का बेटा मोहम्मद खान उनका पीछा करता हुआ बहुत दूर तक जंगल में निकल गया। जब मंगोलों ने ये देखा कि ये बगैर लश्कर के इतनी दूर निकल आया है, तो उन्होंने उसका घेराव कर लिया और वहीं उसको कत्ल कर दिया। इसी जंग में अमीर खुसरो भी गिरफ्तार होकर मंगोलों के हाथ लगे। 1986 में 80 साला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो अब निहायत कमज़ोर भी हो चुका था, लेकिन इसके दरबार का रोब दाब और इसकी सख्त गिरी अभी तक वैसे की वैसी थी, ये बीमार हो गया और इसने बंगाल के हाकिम अपने बेटे बोगरा खान को बुला भेजा ताकि वो सल्तनत दिल्ली को आकर संभाले। लेकिन बोगरा खान ने समझा कि शायद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन मुझसे खफा हो गया है और वो मुझको सजा देना चाहता है, इसलिए वो हीले बहाने करने लगा और उसने बंगाल छोड़कर दिल्ली आने में लेतो लाल से काम लिया। जब गयासुद्दीन बलबन को यकीन हो गया कि अब उसके दिन बहुत थोड़े हैं, तो उसने उमरा और वज़रा से कहा कि मेरे बाद मोहम्मद खान के बेटे के खसरो को हुक्मरान बना दिया जाए। लेकिन 1286 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मरने के बाद उमरा और वज़रा ने के खसरो की बजाय बोगरा खान के बेटे कैकबाद को दिल्ली का तख्त और ताज बख्श दिया। उसकी वजह यह थी कि इब्तिदा में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की ज़िंदगी में उनका ये पोता निहायत नेक, ज़हीन और फ़तीन और फ़हम व इदराक का मालिक था, तो उमरा ने इसको दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया। लेकिन तख्त पर बैठते ही कैकबाद ने ऐसे पलटा खाया कि उसने नेकी, जहानत और फतानत को बाला ताक रखते हुए ऐश व इशरत में और बुराइयों में अपने आप को इस तरह गर्क कर दिया कि खुद उसके दरबारी हैरान होते थे कि इसने अपने बाप दादा का नाम और निशान भी डबो दिया। उसकी ये हालत देखकर 1288 ईस्वी में बोगरा खान बंगाल से रवाना हुआ ताकि वो दिल्ली पर हमला करे, अपने बेटे को शिकस्त दे, या तो उसको नसीहत करे या फिर खुद ही दिल्ली का तख्त हासिल कर ले। जब वो 1288 में बंगाल से बोगरा खान रवाना हुआ तो कैकबाद को भी इल्म हो गया और वो भी अपने बाप के मुकाबले के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। अयोध्या के नज़दीक घाघरा के मकाम पर दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। लेकिन जब बाप बेटा आमने सामने हुए तो बीच बचाव हो गया और बात सुलह तक आ पहुंची। कैकबाद ने कहा कि अगर बंगाल का हाकिम यानी उसका बाप बोगरा खान मेरी हुकूमत को तस्लीम कर ले और मेरे दरबार में सर झुकाकर हाजिर हो तो मैं इसको माफ कर दूंगा। बोगरा खान, उसने सोचा कि वो भी मेरा बेटा है, अगर हम जंग करते हैं दोनों में से एक मारा जाएगा, लिहाजा उसने ये शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन वो अपने बेटे के दरबार में दस्त बस्ता सर झुकाए हुए हाजिर हो गया। कैकबाद ने जो तख्त पर बैठा था, जब अपने बाप की ये हालत देखी तो वो तख्त से नीचे उतरा। उसने आकर बाप के पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा और बाप को अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। इसके बाद बोगरा खान वापस बंगाल रवाना हुआ और कैकबाद दिल्ली आ पहुंचा। दिल्ली आने के बाद भी उसकी हालत बिल्कुल तब्दील न हुई और वो उसी ऐश व इशरत में ही मगन रहा, यहाँ तक कि मंगोलों ने एक और हमला किया और बहुत सा नुकसान मुल्क को पहुंचा।
اس وجہ سے اب عمرا اور وزرا اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی دوران اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اس کو حکومت سے الگ کرنے کے بعد عمرا اور وزرا نے اس کے بیٹے شمس الدین کو تخت پر بٹھایا، لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ انتظام ملک کا نہ چلا سکا۔ اسی دوران جب کیقباد واپس آیا تھا اپنے باپ سے مل کر، اس نے ایک بڑا کام جو کیا تھا، علاء الدین فیروز کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ جب علاء الدین نے کیقباد کے مفلوج ہونے کے بعد شمس الدین کو تخت پر دیکھا تو اس نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ عمرا نے نہ صرف شمس الدین کو تخت پر بٹھایا بلکہ وہ علاء الدین خلجی کو بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے، کیونکہ وہ ترک سردار نہیں تھا اور ترک سردار نہیں چاہتے تھے کہ سپہ سالار اعظم کا عہدہ ترکوں کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے۔ علاء الدین فیروز کو اس سازش کا پہلے ہی علم ہو گیا اور اس نے نہ صرف بادشاہ کو قتل کر دیا بلکہ عمرا اور وزراء کی بڑی تعداد کو بھی سزائیں دیں اور خود اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ 1290 میں جب علاء الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کیا تو اس کے ساتھ ہی خاندان غلامہ کا ہندوستان پر کم و بیش 90 سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہو گیا۔ آپ نے ہماری اس قسط میں خاندان غلامہ کے بادشاہوں، عمرا اور وزراء کے عروج و زوال کی داستان سنی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی نشست لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔